لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. بارگاہ رسالت پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. رسالت والے رسالت میں ایک بار اور رسول والے رسول پر ایک مرتبہ اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غم حیات بہار آشنا لگے ہے مجھے، غم حیات بہار آشنا لگے ہے مجھے، دیار قدس کی جانب کھینچا لگے ہے مجھے، دیار قدس کی جانب کھینچا لگے ہے مجھے. وہ رنگ و نور ہو یا رنگ و بو کی دنیا ہو، وہ رنگ و نور ہو یا رنگ و بو کی دنیا ہو، شہید حسن حبیب خدا لگے ہے مجھے، شہید حسن حبیب خدا لگے ہے مجھے، شہید حسن حبیب خدا لگے ہے مجھے. ہر ایک وجود ہے آئینہ دار کن فیکون، ہر ایک وجود ہے آئینہ دار کن فیکون، ہر ایک وجود میں جلوہ تیرا لگے ہے مجھے، ہر ایک وجود میں کمال قرب کے لفظوں سے کچھ ہوا ظاہر، کمال قرب کے لفظوں سے کچھ ہوا ظاہر، کمال قرب کے لفظوں سے کچھ ہوا ظاہر. وہ ایک اشارہ قوسین کیا لگے ہے، وہ ایک اشارہ قوسین کیا لگے ہے مجھے. درود بھیجتے ہیں قدسیان عرش نشین، درود بھیجتے ہیں قدسیان عرش نشین، وقار آدم خاکی سوا لگے ہے مجھے، وقار آدم خاکی سوا لگے ہے مجھے. بلا رہی ہے اطاعت تیری زمانے کو، بلا رہی ہے اطاعت تیری زمانے کو، بلا رہی ہے اطاعت تیری زمانے کو. ہر ایک نقشے کفے پا صدا لگے ہے، ہر ایک نقشے کفے پا صدا لگے ہے مجھے. بس بات ختم ہوتی ہے کہ یہ بارگاہ رسالت مآب ہے انور، یہ بارگاہ رسالت مآب ہے انور، یہاں مجال سخن ہی خطا لگے ہے، یہاں مجال سخن ہی بارگاہ رسالت
حالت ماب ہے انور، یہاں مجال سخن بھی خطا لگے ہے مجھے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ کہہ دو اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قل یا عبادی، کہہ دو یا عبادی، اے میرے بندے، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کس کے بندے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کے بندے، تو اس صورت میں آیت کا جو اگلا حصہ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس میں صرف اہل ایمان ہی داخل ہے۔ اور جہاں تک خدا کے بندے ہونے کی بات ہے تو مشرکین بھی خدا ہی کے بندے، کفار خدا کے بندے، مومن خدا کے بندے، منافق خدا کے بندے، جن کو آپ اچھا نہیں سمجھتے ہو وہ بھی اللہ ہی کے بندے، جن کے خلاف آپ تحریک چلاتے وہ بھی خدا کے بندے، جن کے خلاف آپ آوازیں اٹھاتے وہ بھی خدا ہی کے بندے۔ تو بندے ہونے میں سب برابر۔ لیکن جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے بندے تو اس وقت یہ ہوگا یقول اللہ یا عبادی، کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، مگر یہاں اس طرح کا کوئی لفظ نہیں، قل یا عبادی۔ اور اگر عبادی سے مراد خدا ہی کے بندے آپ، تو اس صورت میں اس آیت کا تعلق قل سے نہیں ہے۔ یہاں ہم کو لفظ قل بھی دیکھنا ہے، اسی قل میں قل ہے۔ قل، اے محبوب تم کہو، اے محبوب تم کہو، اے محبوب ہم تمہاری زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں، تم کہو۔ لیکن اے محبوب جب تم کہو تو اس طرح کہو یا عبادی۔ اب یہاں جو عباد کا معنی ہے وہ میرے بندے نہیں، تیرے بندے۔ اور ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ عبد کے معنی عابد بھی ہیں، عبد کے معنی خادم بھی، دونوں۔ عبد کے معنی عابد بھی اور عبد کا معنی خادم بھی۔ یہاں عبد سے مراد عابد نہیں، خادم۔ اور یہ جو حدیثوں میں منع کیا گیا ہے عبدی مت کہو، امتی مت کہو، تو یہ حکم استحبابی، یہ حکم جو ہے استحبابی۔ ورنہ صحابہ کرام کی عادت کریمہ کیا تھی؟ وہ فرمایا کرتے تھے کنت انا عبدہ و خادمہ، کہ میں رسول کا خادم اور غلام تھا۔
تو یہاں عبد سے مراد تو یا عبادی ہے میرے بندے. کس کے بندے؟ رسول کے بندے. اب یہاں جو یا عبادی میں یہ کی نسبت ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لفظ قل سے محبوب تم کہو، اور نسبت اپنی طرف. نسبت اپنی طرف. آج جو زبان رسالت سے اعلان ہوگا وہ میرے بندے کی حیثیت سے نہیں، تیرے بندے کی حیثیت، تیرے بندے کی حیثیت سے. اے محبوب کہو عبادی. اس میں بڑی محبت ہے، بڑی شفقت ہے. اور دیکھو اظہار محبت اور اظہار شفقت، قرآن کریم کا انداز بیان دیکھو. یا عبادی، اب اس کا ترجمہ اور آسان کر دوں، اے میرے غلاموں، اے میرے غلاموں. اور آسان کر دوں، یا عبادی، اے میرے وفاداروں، اے میرے نام لیواؤ. یا عبادی، اے میرے نام پر محفلیں سجانے والوں. یا عبادی، اے مجھ پر درود و سلام بھیجنے والوں. یا عبادی، اے میرے اطاعت شیارو. یا عبادی، اے میرے فرما بردارو. سوچو کتنا کرم بالائے کرم کہ نبی اپنی زبان سے آپ کو اپنا غلام کہہ رہے ہیں. زبان رسالت سے وہ اپنا غلام. دوستو یہی غلامی، یہی تو ایمان کی دلیل ہے. اب پتا چلا مومن وہی ہے جو نبی کا غلام ہے. ایمان والا حقیقت میں وہی ہے جو نبی کی بارگاہ کا وفادار ہے، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطیع ہے، فرما بردار. یا عبادی، اے میرے بندو. کیا محبت ہے، کیا شفقت ہے، کیا انداز کریمانہ ہے کہ خود رسول کائنات، مالک کونین، ساقی کوثر یہ ارشاد فرمائے اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو. بات ختم ہو گئی. اب ہمیں فکر نہیں، اس لیے کہ خود رسول نے ہمیں اپنا بندہ کہہ دیا، بندہ بنا لیا. یاد ہے ایک بات ذہن میں آپ رکھیں، خود دعویٰ کرنا اور ہے، اور یہاں دعویٰ نہیں کسی نے کیا، یہاں دعویٰ نہیں کیا. خود سرکار فرما رہے یا عبادی، اے میرے غلاموں. تو معلوم ہوا کہ ہماری غلامی پر رسالت کی مہر لگی ہے. ہماری غلامی پر مدینہ گنبد خضرا کی مہر لگی ہوئی ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. ہم دنیا میں رہیں غلام، چل رہے ہیں غلام، بیٹھے ہیں غلام، یہ جتنے آئے ہیں سب غلام. جب تک زندہ ہے غلام، قبر میں غلام، حوض کوثر پر غلام، میزان عمل پر غلام، پنچراس سے گزریں گے غلام غلام، اور گزرتے جائیں گے. روکنے والا کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے یہ غلام مصطفیٰ ہے. یہ دربان بھی نہیں روک سکتا، دربان بھی نہیں رکتا. یہ آقا کا اتنا کرم، غلام چلا تو چلتا ہی گیا، بڑھا تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں. دوستو غلام کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے، دنیا میں جب تک ہے وہ پھلتا پھولتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے. مگر غلام اور بات یاد رکھو، غلام یہ معمولی نہیں ہے. ارے جسے تم غلام کہتے ہو وہ زمانے کا امام ہے، وہ زمانے کا امام ہے. دوستو دیکھو یہ صحابہ کی جماعت، اور اس میں عشرہ مبشرہ جن کے بارے میں خود سرکار فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ،
علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، یہ جنت کی بشارت سرکار دیتے جا رہے ہیں، مگر صدیق اکبر ہے کیا؟ ایک جملے میں ایسا کرو، غلام ہے، غلام ہے، تمام فضائل و مراتب کے باوجود یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ اور اگر آپ ہم سے پوچھیں ایک غلام کی قیمت ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ایک غلام کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت صدیق اکبر کو تو کہہ دیا بڑے آرام سے کہ یہ غلام ہے، مگر یہ غلام کی حقیقت کیا ہے نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ اتنا قیمتی غلام، اتنا قیمتی غلام، پوچھو یہ فاروق اعظم کا دن رات آپ نام لیتے ہیں، یہ عمر کی حقیقت کیا نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ ان کی طاقت اور ان کے دبدبے کا تو یہ حالت کہ جس راستے سے یہ گزرتے ہیں شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بیض المنافقین، آپ ذرا پوچھو ان کی قیمت، ان کی اہمیت نہیں معلوم، نہیں معلوم، ان کی کتنی قیمت ہے نہیں معلوم۔ حضرت عثمان یہ بھی غلام، قیمت نہیں معلوم۔ حضرت علی یہ بھی غلام مگر قیمت نہیں معلوم۔ دوستو ساری تاجداری لا کر اکٹھا کر دو، ایک غلام کا سامنا نہیں، ایک غلام کا مقابلہ نہیں، اتنے قیمتی۔ یہ بنایا کس نے؟ یہ بنایا قیمتی کس نے بنایا؟ بولو رسول پاک نے بنایا، رسول پاک نے انہیں قیمتی بنایا۔ جب الگ تھے، تنہا تھے تو ابو بکر تھے، مگر جب رسول کے قدموں میں آ گئے تو صدیق اکبر ہو گئے، صدیق اکبر ہو گئے، فاروق اعظم ہو گئے، ذوالنورین ہو گئے، فاتح خیبر ہو گئے۔ تو ایک غلام، پھر سارے غلاموں کا عالم کیا ہوگا؟ سوچو سارے غلام۔ اچھا غلام کی بات آ گئی، ایک بات عرض کروں، ملائکہ بھی غلام، نعرہ تکبیر، ملائکہ بھی غلام، نعرہ رسالت، یہ بھی غلام۔ محدث اعظم ہند۔ سنو، غلام بہرحال محتاج، بہرحال محتاج، اس کی جو احتیاج ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جیسے ارسلت الی الخلق کافہ، بڑی مشہور حدیث کہ میں مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، سرکار فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر جب ارسال کی بات آئی تو یہ انسانوں کی طرف، جنوں کی طرف، ملائکہ کی طرف کہا ہاں وہ بھی انسان۔ تو اب تقسیم کرتے ہیں، یہ تکلیفی ہے یہ تشریفی ہے، یہ تقسیم کر دیا۔ تشریفی کہہ کر بات آپ نے دوسری طرف کر دی، ملائکہ کی طرف بھی حضور کا ارسال تکلیفی اور انسانوں کی طرف بھی تکلیفی، مگر فرق ہے، فرشتوں کی طرف جو نبی کا ارسال ہے وہ بھی تکلیفی، مگر وہ کیسے کہ منازل عرفان طے کرنے میں ملائکہ بھی نبی کے محتاج ہے۔ کسی فرشتے کو اس وقت تک کوئی مقام نہیں ملے گا جب تک نبی کی توجہ نہ ہو، جب تک نبی کی عطا نہ ہو۔ تو منازل عرفان طے کرنے میں ملائکہ بھی رسول کے محتاج، اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں اس معنی کے حساب سے رسول کا ارسال فرشتوں کی طرف بھی تکلیفی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی غلام۔ میں نے ایسے بھی غلام کو دیکھا جو انسانی شکل میں آیا کیا، انسانی شکل میں آتے رہے، سوال کرتے رہے انسانی شکل میں، مگر وہ بھی رسول کے غلام۔ غلام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، غلام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، ورنہ سوچو یہ گھر کی دربانی یہ کون کرتا ہے؟ گھر میں چکی کی صدائیں، در پہ جبریل امی، تو نے شان خاندان ہاشمی دیکھی نہیں۔ گھر میں چکی کی صدائیں، در پہ جبریل امی، در پہ جبریل امی، اور سرکار کی شان ہی کچھ اور ہے۔ اگر آپ خانواد نبوت کو سامنے رکھیں، اہل بیت کو سامنے رکھیں، تو دوستو وہاں عجیب عجیب باتیں،
ایک چیز تو ایسی، میں تفسیر روح البیان شریف دیکھ رہا تھا، اس میں مجھے اس آیت کریمہ کے تحت ایک بڑی خوبصورت بات ملی، واللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ اب آپ غور فرمائیں، یہ حضرت اسرائیل جو ہے یہ مامور ہے، ان کی ڈیوٹی ہے روح نکالنا انسان کی، ہے نا؟ مگر جانوں کو جو وفات دیتا ہے وہ اللہ ہی، مارنے والا بھی خدا، زندگی دینے والا بھی خدا۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو حضرت اسرائیل کسی کی روح نہیں نکال سکتے، اپنی مرضی سے کسی کو مار نہیں سکتے، مارنے والا بھی خدا اور زندگی دینے والا بھی خدا۔ ایک ایسا وہ وقت آ گیا، یہی ملک الموت حضرت اسرائیل جب حضرت فاطمہ زہرا کی روح پاک کو قبض کرنے آئے تو وَلَمْ تَرْضَى بِقَبْضِهِ، وہ راضی ہی نہیں ہوئی کہ حضرت اسرائیل میری روح نکالے۔ اب ان کا راضی نہ ہونا رب جانے، مگر واقعہ یہ ہے، یہاں دکھانا بھی ہے، میں تو یہاں اس سے یہ میں نے نتیجہ نکالا، یہاں دکھانا کہ حضرت اسرائیل کو ایسا نہ سمجھنا میں نے مقرر کیا ہے، مگر میری مرضی کے بغیر کسی کو مار نہیں سکتے۔ اور مثال میں حضرت فاطمہ، یہاں تعلیم بھی اور فضیلت بھی، بندوں کو تعلیم بھی اور حضرت فاطمہ کی فضیلت بھی، دونوں فضیلت یہ ہے کہ خواتین اسلام بلکہ مردوں کو بھی لے لیجیے آپ، پہلی خاتون حضرت فاطمہ ہے جن کی روح کو حضرت ملک الموت نے نہیں نکالا، فَلَمَّا نَزَلَ عَلَيْهَا مَلْكُ الْمَوْتِ وَلَمْ تَرْضَى بِقَبْضِهِ فَقَبَضَ اللَّهُ رُوحَهَا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا کہ حضرت اسرائیل میری روح نہ نکالے تو خدا نے اپنے دستے قدرت سے روح فاطمہ نکالی، روح فاطمہ خدا نے اپنے دستے قدرت سے۔ یہاں بتانا یہ تھا کہ ان کی فضیلت دیکھو، یہ فضیلت ملی کیسے؟ ایک بات پڑھتی ہے، یہ عظمت ملی کیسے؟ یہ رفعت ملی کیسے؟ یہ مقام ملا کیسے؟ یہ نعمت ملی کیسے؟ یہ نبی کا کرم، یہ نبی کی عطا، یہ نبی کی بدولت، یہ حضرت فاطمہ کو فضیلت ملی، عظمت ملی۔ تو دوستو یہ سب غلام ہے، غلام، ایک کی قیمت نہیں بتا سکتے۔ اسی لیے ہم آپ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے کو پہچانو، معمولی نہیں ہو، آپ محفلیں سجاتے ہیں لیکن اپنے کو پہچانو، اندر جھانک کر دیکھو، معمولی نہیں ہو، معمولی نہیں ہو، بارگاہ مصطفیٰ سے تمہیں سند مل رہی ہے، تم معمولی نہیں ہو، نبی کی بارگاہ سے تمہیں سند مل رہی ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے غلاموں، اے میرے وفاداروں، اللہ کے رسول غلام فرما رہے ہیں، غلام کہہ رہے ہیں، اے میرے غلاموں۔ اب اس کے بعد جو بات آگے کہی جا رہی ہے، پہلے تو غلام کہا، پہلے تو غلام کہا، اور غلام کہنے کے بعد اطمینان دلا دیا، پریشان نہ ہونا، اب تم میرے غلام ہو۔ اب جب غلام ہو، الذین اسرفوا علی انفسہم، اصل میں شان نزول اس کا یہ ہے کہ ایک جماعت آئی حضور کی بارگاہ میں اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے بڑے گناہ کیے، بہت گناہ کیے، کوئی حساب ہی نہیں، کیا نجات کی کوئی صورت ہے؟ ہم نے بہت گناہ کیے، سرکار کیا ہمارے گناہوں سے معافی ملے گی؟ ہمیں نجات، ہمیں چھٹکارا ملے گا؟ ہم تو ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے ایمان لا کر، مگر اللہ کے رسول گناہ بہت کیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، اے محبوب، اب یہ تم پر ایمان لا چکے ہیں اور یہ گناہ انہوں نے کیا ہے اور تمہاری بارگاہ کی طرف رجوع ہو گئے، اب کہو یا عبادی، یا عبادی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نبی نے یا عبادی کہہ کر
یا عبادی کہہ کر خدا اور بندوں کے درمیان واسطہ بن کر. آپ ذرا سوچو, واسطہ بھی رسول, ذریعہ رسول, ذریعہ رسول. مگر یہاں ایک بات کہوں, آپ نے خدا کی عبادت میں کوتاہی کی, نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, حج نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. آپ گنہگار ہیں کس کے؟ بولو. اللہ کے گنہگار, گنہگار اللہ کے, گنہگار اللہ کے. تو جب گنہگار اللہ کے تو معافی کس سے مانگو گے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. معافی کس سے مانگو گے؟ بولو. آپ نے کسی سے کچھ قرضہ حسنہ لیا, اب جب لوٹاؤ گے تو کس کو لوٹاؤ گے؟ بولو. جس سے لیا ہے نا. اگر ایسا ہو جائے کہ لو کسی سے دو کسی کو, کیا کہنا, لو کسی سے اور دو کسی کو تو بڑا فائدہ ہے, بہت سارے لوگ منتظر رہیں گے, ہو سکتا ہے یہ ہمارے پالے میں آئے. تو گناہ گنہگار اللہ کے, اب معافی کس سے مانگو گے؟ بولو. معافی کس سے مانگو گے؟ اللہ سے مانگو گے, اللہ سے مانگو گے نا. معافی کس سے مانگو گے؟ بولو. اللہ سے مانگو. طریقہ بھی ہے بھائی, مجرم اس کے, مجرم اس کے, مگر عادت الہیہ دیکھو, عادت الہیہ, خدا کی مصلحت اور اس کی حکمت اور مشیت دیکھو. ہم مجرم اللہ کے, مگر بات معافی کی آتی ہے تو خدا یہ نہیں فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ, یہ نہیں فرماتا میری بارگاہ میں آؤ, گھوم کر آؤ, چکر لگا کر آؤ, ایسے مت آؤ, گھوم کر آؤ. مجرم میرے ہو, تم نے خطا کی ہے, گناہ کیا ہے, تم نے جرم کیا ہے, بخشوں گا میں, مغفرت کرنے والا میں, مگر مدینے سے ہو کر آؤ, مگر مدینے سے ہو کر آؤ. اس لیے دوستو, اگر سیدھا کعبہ چلے گئے بات بنے گی نہیں, بات بنے گی نہیں. دوستو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے جرم کیا, ہم نے خطا کی, ہم نے نافرمانی کی, ہم نے عبادتوں میں کوتاہی کی, ہم نے بہت کچھ گناہ کیا, مگر جب تلافی کی بات آئی, جب معافی کی بات آئی تو محبوب کو وسیلہ بناؤ, محبوب کو وسیلہ بناؤ. رب کی مشیت یہی ہے, اے محبوب خطا میں معاف کروں گا, ہاتھ تیرے اٹھنے چاہیے, لب تیرے حرکت میں آنے چاہیے. دوستو جس مجرم کے لیے نبی نے ہاتھ اٹھا دیا, لب ہلا دیے, خدا نے اس کا جرم معاف کر دیا, اس کی خطا معاف کر دیا. تو یاد رکھو, خدا سے مانگنا ہو نبی کو وسیلہ بناؤ, خدا سے مانگنا ہو نبی کو وسیلہ بناؤ. دوستو وسیلے کا معاملہ تو ایسا ہے, ہر دور میں سب نے بنایا, سب نے بنایا, جسے جہاں موقع ملا بنایا, جسے جہاں موقع ملا بنایا, جسے جہاں موقع ملا بنایا. اور ایک بات بتاؤں دوستو, اپنے تو ہی ہیں, جس کو آپ شیطان کہتے ہیں, یہ بھی وقت آتا ہے تو یہ بھی وسیلے کی طرف جاتا ہے. اور سب سے بڑا بادی یہ ہے, شیطان تو سب سے بڑا بادی. مگر میں نزہت المجالس دیکھ رہا تھا, اس میں مجھے ایک واقعہ ملا کہ حضرت نوح کی کشتی جب کنارے لگی تو شیطان آیا, وہ آنے کے بعد کہتا کیا ہے کہ اے نوح, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, تم وسیلہ بن جاؤ, اپنے رب سے کہو, اپنے رب سے کہو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں مجرم ہوں, میری خطا کو وہ معاف کرے. مگر وسیلہ شیطان نے کس کو بنایا؟ حضرت نوح کو. حضرت نوح نے بارگاہ مولا میں عرض کیا, یا اللہ تو تو جانتا علیم و خبیر ہے, یہ شیطان آیا منکر وسیلہ بات وسیلے کی کر رہا ہے. اس طرح کے لوگوں کو کبھی کبھی وقت ان کی اصلاح کرتا, وہی شیطان. کبھی سوچا آپ نے کہ شیطان اور وسیلہ
دونوں متضاد، لیکن وقت آ گیا بنایا. آپ طلب کریں میرے لیے اپنے رب سے، اطلب لی من ربک التوبہ. اے نوح آپ وسیلہ بن جائیں، آپ میرے واسطے طلب کریں اپنے رب سے توبہ. میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اور جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شیطان کا یہ حادثہ یہ رکھا تو حکم الہی ہوا کہ اے نوح ٹھیک ہے، میں اس کی خطا معاف کر دوں گا، میں اس کی خطا معاف کر دوں گا. دیکھو سفارش کی اہمیت ہے. یہ اتنی بھی جو نرمی آئی وہ بھی سفارش، ورنہ کسے مردود کہہ کر نکال دیا گیا اس کے لیے نرمی، جسے مردود کہہ کر رب تبارک و تعالیٰ نے نکال دیا اس کے لیے نرمی. بس بات وہی کہ حضرت نوح کی سفارش، ورنہ حکم الہی یہ بھی تو ہو سکتا تھا اے نوح اس سے کہو یہاں سے نکل جائے، یہ پہلے ہی سے نکالا ہوا، مگر نہیں، کہو اس سے. اب جب تم کو اپنا سفارشی اس نے بنا لیا تو کہو. کیا کہو وہ دیکھنے والا؟ اس سے کہو، یہ جو آیا ہے نا اس سے کہو کہ میں اس کی توبہ قبول کروں گا اور اسے معاف کر دوں گا. اس نے جو جرم کیا ہے جرم معمولی نہیں تھا، جرم معمولی نہیں تھا. وہ تو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، بہت بڑا جرم. مگر رب تبارک تعالیٰ کیا فرمایا؟ اے نوح میں معاف کر دوں گا اسے اور اس کی توبہ قبول کر لوں گا، مگر اس سے کہو کہ وہ آدم کی قبر پر جائے اور سجدہ کرے. آدم کی قبر پر جائے سجدہ کرے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، میں معاف کر دوں گا. تو جیسے ہی حضرت نوح نے کہا کہ شیطان سے کہ میں نے تیری بات اللہ کی بارگاہ میں رکھا، وہاں سے حکم یہ ملا. کیا ملا؟ آدم کی قبر پر جاؤ سجدہ کرو، جاؤ سجدہ کرو. بولو جانا سجدہ کرنا اس میں کتنا وقت لگے گا؟ پھر وہی اپنی شیطانت پر. شیطان تو شیطان. ایک بات بتائیں، جو واقعی نافرمان ہوتا ہے نا، اس کو واقعی حقیقت میں جو نافرمان ہے تو اس کو کبھی آپ یہ نہ سمجھئے کہ بات فرما، کبھی نہیں، کبھی نہیں ہوگا وہ. تو جیسے ہی حضرت نوح نے کہا آدم کی قبر پر جاؤ سجدہ کرو، وہ وہی سینہ تان کر وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جب میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو مردے کو کیسے کروں؟ پھر وہاں زندہ مردہ شروع، زندہ مردہ پھر شروع. جب میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو مردے کو کیسے کروں؟ مردے کو کیسے کروں؟ اب یہاں سے کیا سمجھا؟ یہ تو واقعہ نبی کو مردہ کہنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ابلیس کی فطرت ہے، یہ شیطان کی خصلت ہے نبی کو مردہ کہنا. دوستو اب بات سمجھ میں آ گئی. اس سے ہمیں یہ نقطہ ملا کہ جو یہ عقیدہ رکھے مردہ وہ سمجھ لو شیطان، ان کے شیطان ہونے میں کوئی شبہ نہیں. تو نبی کو مردہ کہنا ابلیسی فطرت ہے، شیطان کی عادت ہے. تو میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو مردے کو سجدہ کیسے کروں؟ مردے کو سجدہ کیسے کروں؟ دوستو یہ تو واقعہ ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح سے کیا کہا کہ میں اس کی خطا معاف کر دوں گا، اس سے کہو آدم کی قبر پر جائے سجدہ کرے. اچھا یہ بتاؤ اگر واقعی وہ شیطان چلا جاتا، جا بھی سکتا تھا بھئی اتنے دن کے بعد اسے موقع ملا، اگر چلا جاتا سجدہ کر لیتا تب کیا ہوتا؟ کہاں سے اس لفظ کو آپ نکالتے؟ یہ شیطان کہاں سے نکالتا؟ اگر وہ چلا جاتا
اور سجدہ کر لیتا. ہر جگہ تو شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ قاری صاحب حافظ صاحب نماز میں تلاوت کرتے ہیں شیطان شیطان شیطان. اگر چلا جاتا کہاں سے نکالتے, مگر خدا کو معلوم یہ بات علم الہی کی ہے. خدا کو یہ معلوم یہ جانے والا نہیں ہے, یہ جانے والا نہیں ہے, نہ یہ جانے والا نہ میں معاف کرنے والا, نہ جانے والا نہ معاف کرنے والا. تو قبر پر جانے سے انکار کرنے والا, قبر پر جانے سے انکار کرنے والا. اگر کوئی کہ خواجہ کی بارگاہ میں نہ جاؤ, غوث اعظم کی بارگاہ میں نہ جاؤ, مخدوم سمنانی کی قبر پر مت جاؤ, شاہ عالم کی قبر پر مت جاؤ, قطب عالم کی قبر پر مت جاؤ, شاہ وجی الدین گجراتی کی قبر پر مت جاؤ, یہ بزرگ ہیں ان کی قبر پر مت جاؤ, ان کی قبر پر مت جاؤ, نجف جاؤ, مگرانی کی قبر پر مت جاؤ. تو اب قبر پر جانے سے جو منع کرے, قبر پر جانے سے جو روکے, سمجھ لو یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں, یہ نئی بات نہیں, وہی شیطان کی فطرت ہے, وہی شیطان کی عادت ہے. تو قبر سے پر جانے سے روکنا یہ شیطانی جبلت ہے, یہ شیطان کی فطرت ہے, یہ ابلیسی خصلت ہے. دوستو قبر پر جانا, وہاں حاضری دینا. ایک بات بتاؤں دوستو, ہم خود نہیں جاتے. آپ ذرا دیکھیں عین العلم کے اندر حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روایت نقل فرماتے, اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور. تم جب کسی کام میں حیران و پریشان ہو تو قبر والوں سے مدد مانگو, قبر والوں سے مدد مانگو, قبر والوں سے مدد مانگو. مگر یاد رکھو, ہم جو اہل قبور سے قبر والوں سے مدد مانتے ہیں, خدا سمجھ کر نہیں, خدا سمجھ کر مدد نہیں مانتے, بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مدد خدا کی مدد کا مظہر ہے, ان کی مدد سمجھ میں آ گئی. خواجہ اجمیری کی مدد خدا ہی کی مدد, غوث جیلانی کی مدد خدا ہی کی مدد, بایزید بستامی کی مدد خدا ہی کی مدد, جنید بغدادی کی مدد خدا ہی کی مدد, مخدوم سمنانی کی مدد خدا ہی کی مدد, اولیاء اللہ کی مدد خدا ہی کی مدد. تو یہ جتنے ہیں اور جن سے ہم مدد مانتے ہیں, یہ عقیدہ ہے کہ ان کی مدد خدا کی مدد کا مظہر ہے, خدا کی مدد کا مظہر ہے, نصرت الہی ان کے ساتھ ہے. یہ جس بندے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو سمجھ لینا کہ اس میں خدا کی مدد ہے, خدا کی مدد ہے, خدا کی نصرت شامل حال ہے. تو اے میرے بندو, اے میرے غلاموں, اے میرے نام لیواؤ, اے میرے جانثاروں, گھبراؤ مت, میں ہوں. کیا ضمانت ہے, کیا محبت ہے, کتنا اطمینان ہے, کیسی تسلی ہے. تو نبی نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو اپنا غلام کہا, یہ میرے غلام ہیں, یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے, یہ میرے وفادار یہاں بھی وہاں بھی, یہ میرے غلام یہاں بھی وہاں بھی. اور دوستو غلام پر ایک بات یاد آئی, حضور فرماتے سب سے پہلا میں ہوں انبیاء میں جو جنت میں جاؤں گا, اور امت میں سب سے پہلی میری امت, سب سے پہلی میری امت. اور سرکار کس شان سے جنت میں جائیں گے, آپ ذرا دیکھیں, اپنی ناقہ اونٹنی پر سوار ہوں گے, اور اس اونٹنی کی لگام حضرت بلال کے ہاتھ میں, اس اونٹنی کی ہاتھ لگام حضرت بلال. اب ذرا دیکھیے, صحابہ اور بھی ہیں, مگر جب اونٹنی کی لگام تو بلال کو پکڑایا, سوچو اب حضرت بلال کو بھی معمولی مت سمجھنا, حضرت بلال کو کوئی معمولی مت سمجھنا. صحابہ کرام کی مقدس ترین جماعت میں یہ مقام صرف حضرت بلال کو, یہ موقع صرف حضرت بلال کو کہ اس اونٹنی کی لگام حضرت بلال کے ہاتھ میں. اب رسول جنت میں جا رہے ہیں,
مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، جب سرکار شب معراج سیر کرتے ہوئے جب جنت میں تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد معراج سے پلٹے تو حضور نے فرمایا حضرت بلال سے کہ بلال یہ بتاؤ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے نالین کی آہٹ سنی؟ جنت میں اپنے آگے تمہارے نالین کی آواز سنی، آہٹ سنی۔ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ایسا کچھ تو نہیں کرتا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی نیت سے پابندی سے ادا کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اسی وجہ سے میں نے اپنے آگے تمہارے نالین کی آہٹ سنی۔ انی سمعت دف نعلیک بین یدی الجنہ، جنت میں اپنے آگے تمہارے نالین کی آہٹ سنی، اپنے آگے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نالین کی آہٹ سنی، نہیں، اپنے آگے۔ حضور فرماتے اپنے میرے آگے، یعنی کیا مطلب کہ میں چل رہا ہوں آگے آگے بلال، آگے آگے بلال۔ یہاں آپ بڑے شش و پنج میں مبتلا ہوں گے کہ ابھی حضرت بلال جنت میں تو نہیں گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ابھی تو نہیں جائیں گے، یہ عقیدہ ابھی تو نہیں گئے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، ابھی تو قیامت قائم ہوگی وغیرہ وغیرہ، حساب و کتاب ہوگا، اعمال کا محاسبہ ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ جنت تو بہت بعد میں نا، جنت بہت بعد میں، مگر حضور فرماتے میں نے اپنے آگے تمہارے نالین کی آواز سنی۔ حضرت بلال جنت میں گئے نہیں، جائیں گے، جائیں گے، اس میں شبہ نہیں، جائیں گے لیکن گئے نہیں۔ اور حضور فرماتے انی سمعت، میں نے سن لیا، یہ نہیں میں سنوں گا۔ اگر یہ ہوتا میں سنوں گا تو بات سمجھ میں آ جاتی، جائیں گے، آواز ہوگی، رسول سنیں گے، مگر سمعت تو میں نے سن لیا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، جب حضرت بلال جنت میں گئے ہی نہیں تو جب گئے نہیں تو چلے نہیں، جب چلے نہیں تو آواز نہیں، جب آواز نہیں تو سنا کیا؟ عقل میں بات آتی ہے، مگر ارشاد رسول کا ہے، میں نے سن لیا۔ حضرت بلال گئے نہیں تو چلے نہیں، چلے نہیں تو آواز نہیں۔ اس کے بارے میں سرکار فرماتے انی سمعت، میں نے سن لیا، میں نے سن لیا، میں نے سن لیا، تمہارے نالین کی آہٹ میں نے سن لیا، تمہارے نالین کی آہٹ۔ تو واقعہ وہی کہ حضرت بلال کے ہاتھ میں اذنی کی لگام، بس میں عرض کرتا چلوں، اور سرکار اس اپنی ناقہ پر اٹھنی پر اب جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس اٹھنی پر رسول اور اس اٹھنی سے لگام کو نسبت اٹھنی سے، اٹھنی کو نسبت رسول سے، اور وہ لگام وایا حضرت بلال کے ہاتھ میں۔ اب چل رہے ہیں، اسی شان سے رسول جنت میں جا رہے ہیں اور جائیں گے۔ اب ظاہر ہے جب جائیں گے تو آواز ہوگی، اٹھنی کی لگام حضرت بلال کے ہاتھ میں، تو جب بلال کے ہاتھ میں اٹھنی تو ظاہر بات چلیں گے، حضرت بلال چلیں گے تو آہٹ ہوگی، آواز ہوگی، یہ واقعہ۔ مگر یاد رکھو یہ اس لگام کا فیضان ہے، اگر ایک سیکنڈ کے لیے حضرت بلال اس لگام کو چھوڑ دے، ایک قدم نہیں چل سکتے، تو بلال خود نہیں جا رہے ہیں، رسول لے جا رہے ہیں، بلال خود نہیں جا رہے ہیں، رسول کا فیضان لے جا رہا ہے، رسول کا کرم لے جا رہا ہے۔ دوستو یہاں یہ نہ کہنا خود گئے، نبی لے جا رہے ہیں،
फैजाने नबूवत उन्हें ले जा रहा है। हजरत बिलाल, आप जरा सोचे तो वो आवाज, उस पैदा होने वाली आवाज के बारे में सरकार फरमाते इन्हीं समय तो मैंने सुन लिया, जो आवाज लाखों बरस बाद जब अल्लाह की मर्जी हो, करोड़ों बरस बाद जब अल्लाह की मर्जी हो, उस लाखों करोड़ों बाद वाली आवाज के बारे में जो पैदा होने वाली है, और नबी ने फरमाया मैंने सुन लिया, ये है नबी का इल्म, ये है नबी की ज़बान। अरे दोस्तों, यही कहना पड़ता है, वो रसूल जो लाखों और करोड़ों बरस बाद पैदा होने वाली आवाज को सुन ले, तो वो मदीने से हमारे दुरूद को नहीं सुनेगा, हमारे सलाम को नहीं सुनेगा। दोस्तों, बात समझ में आ गई। आप यहाँ से दुरूद और सलाम भेज रहे हो, मदीने वाला सुन रहा है, मदीने वाला सुन रहा है। दुनिया के जिस हिस्से से, कोई जमीन के किसी हिस्से से नबी पर दुरूद भेज रहा है, मदीने वाला सुन रहा है। आप दुरूद और सलाम भेज रहे हैं, रसूल सुन रहे हैं, रसूल सुन रहे हैं, जवाब भी मिल रहा है। तो याद रखो, इसीलिए इन्नी अस्मउ मा ला तस्मऊन, इन्नी अरा मा ला तरौन, मैं उसे सुनता हूँ जिसे तुम नहीं सुनते, मैं उसे देखता हूँ जिसे तुम नहीं देखते, जिसे तुम नहीं देखते। दोस्तों, जो तुम्हारी निगाहों से छुपा हुआ है, वो नबी की नजर में छपा हुआ है, वो नबी की निगाह में छपा हुआ है। छुपता हमसे है, रसूल से नहीं। छुपा हमसे सकते हो, नबी से नहीं। मैं उसे देखता हूँ जिसे तुम नहीं देखते, मैं उसे सुनता हूँ जिसे तुम नहीं सुनते। और एक ये भी तर्जुमा आप कर सकते हैं, मैं उसे सुन रहा हूँ जिसे तुम नहीं सुन रहे हो, मैं उसे देख रहा हूँ जिसे तुम नहीं देख रहे हो, जिसे तुम नहीं देख रहे हो। जहाँ पहुंचकर तुम्हारी निगाह काम ना करे, उसके आगे रसूल देख रहे हैं, उसके आगे भी रसूल देख रहे हैं, देख रहे हैं। किसी ऐसे एक मौके पर मुझसे किसी ने पूछा इल्मे गैबे मुस्तफा के ताल्लुक से, दलाइल बराहीन, ये किताब वो किताब। मैंने कहा वो सारी किताबों को एक साइड में रखो, एक बात बताओ मौलवी साहब कि रसूल जब मक्का से ला मक्का पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने खुदा की जात का दीदार किया, खुदा की जात का दीदार किया ला मक्का में। मैं तो ये समझता हूँ इसमें और जो हिकमत हो, एक ये भी बात समझ में आती है कि खुदा ने अपने महबूब को बुलाकर ला मक्का में अपनी जात का दीदार कराकर अपने नबी के इल्मे गैब का मसला भी हल कर दिया, इल्मे गैब का मसला भी हल कर दिया। महबूब तुम मुझे देख कर जाओ ताकि कायनात की कोई चीज तुमसे छुपा न सके, अपने को छुपा न सके। ये हो कैसे सकता है कि खालिक को देखने वाला मखलूक से बेखबर हो, रब को देखने वाला मरबूब से बेखबर हो, मालिक को देखने वाला ममलूक से बेखबर हो, अल्लाह को देखने वाला अब्दुल्ला से बेखबर हो, अब्दुल्ला से बेखबर हो। याद रखो, जहाँ पुकारो वही करम, जहाँ याद करो वही करम, जहाँ याद करो वही अता ही अता। ऐसा दयालु रसूल है, ऐसा मेहरबान रसूल है। वो तवज्जो की जरूरत है, तवज्जो की जरूरत है, लगाव की जरूरत है, उन्स की जरूरत है, ताल्लुक की जरूरत है। बताओ दोस्तों, क्या प्यारा ताल्लुक। सरकार खुद फरमा रहे हैं, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, ए मेरे गुलामों, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे, तुम मुजरिम हो, तुमने अपनी जानों पर ज्यादती की है, परेशान ना हो, परेशान ना हो, जानों पर ज्यादती। और वाकई दोस्तों, जानों पर ज्यादती की, ये बुराइयों में मुब्तला हम, बदआमालियों के शिकार हम हैं, ग़ीबत ये छूटती नहीं। कुछ तो ऐसे हैं कि अगर बुराई ना करे तो खाना ही हजम नहीं होता। एक साहब ने बल्कि कह भी दिया, बड़े सच्चे थे, उन्होंने कहा क्या करें, ये तो आप जितनी वईद सुनाते हैं, ये है वो डरावनी बातें, ये होगा अगर ऐसा करोगे तो ये होगा, गीबत करोगे तो ये होगा, गीबत सुनोगे, क्या करूं मगर क्या करूं, ना करे तो चैन नहीं, सुकून ही नहीं, ऐसा माहौल, सुकून ही नहीं। अच्छा, और अंदर से थोड़ा सा निकाल लिया और हल्का हुआ, बोले अब जाके सुकून मिला, अब जाके सुकून मिला। मैं गुनाह तो है, हाँ ठीक है गुनाह तो है, मगर क्या करें, आदत से मजबूर, आदत से मजबूर, आदत से मजबूर, आदत से
یہ جو بہت سنت کے پابند ہیں یہ بھی اس عمل میں مبتلا ہیں، یہ سنت یہ سنت یہ سنت یہ سنت، لیکن جب یہ آتی ہے تو اس میں بہت آگے، اس میں کم نہیں ہے۔ سنت یہ سنت وہ سنت۔ ایک پیر صاحب اپنے ایک مریض کے وہاں پہنچے، وہ میڈیم کلاس کا ہے، میڈیم کلاس، حسن میاں درمیانی۔ جب پہنچے وہ تو بہرحال اس کی جو صلاحیت تھی، اس نے کھانا وانا لا کے رکھا، روٹی گوشت سالن وغیرہ کھایا، اور اس کے بعد جب کھا لیا تو کھانے کے بعد کیا تمہیں نہیں معلوم کہ نمکین کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے؟ وہ لایا صاحب، میٹھا بھی لایا، گلاب جامن رسگلہ جو لے آیا، پھر کہا کیا تمہیں نہیں معلوم میٹھا کھانے کے بعد نمکین بھی سنت ہے؟ پھر لایا، اب نمکین میٹھا پھر بیچ میں بول پڑے، پھر بیچ میں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ نمکین اور میٹھے کے بیچ میں پانی پینا بھی سنت ہے؟ ایک جگ پانی ہے وہ بھی بیچ میں پانی، پھر نمکین میٹھا کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اب نہیں معلوم، اب اس کے جیب میں جتنا جو کچھ تھا سب ختم، سنت میٹھا سنت، نمکین کے بعد میٹھا، میٹھے کے بعد نمکین کے بعد اتنا سلسلہ چلا کہ مرید بھی گھبرا گیا، سہم گیا، یا اللہ سنت، گھبرانے کی بات ہی ہے۔ اب جو کچھ جیب میں تھا ختم، اندر گیا بیوی کے پاس، اس کے پاس جو کچھ بچا تھا وہ بھی اٹھا لایا، وہ بھی ختم، اب کچھ نہیں۔ یہ سنت، نمکین کے بعد میٹھا، میٹھے کے بعد نمکین کے بعد میٹھا، میٹھے کے بعد نمکین، اور اتفاق سے یہ جب کھا پی کے بیٹھے، اب تو گنجائش نہیں رہی مگر نیت نہیں بھری۔ جو پیٹو ہوتے ہیں ان کی نیت نہیں بھرتی، پیٹ بھر جاتا مگر نیت نہیں بھرتی، اب اس بات نیت نہیں بھرتی۔ اتنے ہی میں یہ سنت میٹھا نمکین، اتنے ہی میں اس مرید کا بچہ آ گیا، تو اس کے پیر صاحب نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ کہا حضور فرض۔ کہا فرض؟ کہا یہ کوئی نام ہے؟ یہ بھی کوئی نام ہے فرض؟ ارے کہا حضور اگر یہ نام نہ رکھتا آپ اسے بھی کھا جاتے ہیں۔ میری مجبوری، یہ میری مجبوری۔ اتنا خائف ہوا، خوف زدہ ہوا، اس پر دہشت کہ اس نے سنت نام ہی نہیں لیا، بولے فرض تاکہ کچھ تو ہمیں سکون ملے۔ تو اے میرے بندو، میں نے تمہیں اپنا غلام بنا لیا، فکر مت کرو۔ اب تم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، آگے کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اچھا آپ ذرا دیکھیں کلام کو، یہ بالکل بات واضح ہو گئی، یا عبادی میں عبادی سے مراد غلام مصطفیٰ ہے نا، یہی ہے نا، رسول کا غلام۔ اور آگے کیا کہا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو انہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو یہ رحمت اللہ ہے کیا؟ نبی اپنا غلام کہہ رہے ہیں، رسول اپنا غلام کہہ رہا ہے کہ اے میرے غلاموں، جان پر زیادتی تم نے کی، خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو، مایوس مت ہو۔ اے میرے غلاموں، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ رحمت ہے کیا؟ یہ رحمت اللہ ہے کیا؟ تو سنو، بس عرض کروں ایک ہی جملے میں، یہ رحمت اللہ، یہ ذات رسول اللہ، یہ ذات مصطفیٰ، یہ ہے، یہ میرے بندو تم خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ تم بارگاہ مصطفیٰ کی طرح متوجہ ہو جاؤ، نبی کی بارگاہ سے نہ لگاؤ، تم مجرم ہو۔ دوستو وہ ایسا دربار ہے کہ جب وہاں جاؤ گے تو پاپی بن کر جاؤ گے اور پاکی لے کر آؤ گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب دیر مت کرو، اب دیر مت کرو، باب مدینہ تمہیں آواز دے رہا ہے۔
बाबे मदीना आवाज दे रहा है, वो रहमत के दरवाजे तुम्हें बुला रहे हैं, चलो पढ़ो। और याद रखो दोस्तों, ये जाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वहां चल कर जाओ या अपने जाहिरी जिस्म को लेकर जाओ, जाहिरी वजूद के साथ जाओ, ऐसा कुछ नहीं। यही बैठे रहो, यही बैठे रहो, मतलब जिस्म यही रहे, तवज्जो वहां रहे, जिस्म यहाँ रहे, रूह वहां रहे, दिल या जिस्म यहाँ, दिल वहां। अगर तुम्हारा दिल मदीने में तो समझ, और जिस्म ब्लैक बर्न में तो समझ लो कि हम मदीने में हैं, हम दरे रसूल पर हैं, हम मकीने गुंबदे खतरा के करीब हैं, हम मदीने में हैं। इसीलिए ये सूफियाए किराम, ये औरफा की जमात खुद कहीं रहते थे, दिल मदीने में, दिल मदीने में। एक सूफी ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि अगर मैं एक आन के लिए, एक लम्हे के लिए अनवारे मुस्तफा न देखूं, किसी शय में जलवाए मोहम्मदी न देखूं, तो अपने आप को मुसलमान ही न समझूं, अपने आप को मुसलमान ही न समझूं। दोस्तों ये है मकाम। इसीलिए हम कहते हैं कि अब तुम गुलाम हो तो अपनी गुलामी का सबूत दो, गुलाम हो गुलामी का सबूत दो। चलो मदीने, आलमे ख्याल में चलो, आलमे तसव्वुर में चलो, रोज़ाए रसूल से करीब हो जाओ। वो ऐसा मेहरबान रसूल, ऐसा शफीक रसूल, ऐसा मुहसिन रसूल, ऐसा मेहरबान रसूल, जहां याद करोगे वही अता, जहां याद करोगे वही कराम। तो तुम दोस्तों उसकी रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को बख्श देगा, सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, बहुत मेहरबान वो बख्शने वाला है। दोस्तों उसकी नवाजिशात, उसकी करम फरमाइयां बेहिसाब हैं। वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हारे जुर्मों से तुम्हें तलाफी मिल जाएगी, मगर वसीला नबी को बनाओ, वसीला महबूब को बनाओ, वसीला मुस्तफा को बनाओ। और दोस्तों हमारी आपकी हैसियत क्या है? खुद हजरत आदम, एक ऐसा वक्त आया, खुद हजरत आदम ने कबूलियत दुआ के लिए वसीला बनाया, हजरत आदम ने कबूलियत दुआ के लिए वसीला बनाया। बल्कि सूफिया तो इस मकाम पर यह फरमाते हैं कि जब पाबंदी लगी थी, इसके बाद हजरत आदम का दरख्त के करीब जाना, फल खाना, जन्नत से आना, ये हुआ क्यों? तो सूफिया तो फरमाते हैं कि इसलिए कि नबी की तवज्जो हट गई थी, रसूल की तवज्जो उस वक्त हट गई थी। आप जरा सोचो, एक आन के लिए नबी की तवज्जो जन्नत में हजरत आदम से हट जाए तो वो अपनी हिफाजत ना कर सके, अपने को बचा ना सके। अगर आदमी से हट जाए वो अपनी हिफाजत कैसे करेगा? वो अपने को कैसे बचाएगा? वो अपने को कैसे बचाएगा? मगर दोस्तों यहाँ पर जो मुहक्किकीन हैं और सूफिया में जो मुहक्किकीन, उन्होंने तो एक अजीब और गरीब बात की कि हजरत आदम को जन्नत से निकलने के बाद ये पता चला कि मेरी ही नस्ल में जाते मोहम्मदी का ज़ुहूर होगा। अगर ये मुझे जन्नत ही में पता चल गया होता तो मालूम है क्या? इन्नहु याकुलु अरक़श शजरा। अरे फल की बात क्या, अरे वो दरख्त की जड़ ही खा जाते, वो दरख्त की जड़ ही खा जाते ताकि खुदा जन्नत से बाहर निकालता और मैं जमाले मुस्तफा का दीदार करता। दोस्तों मैं जमाले मोहम्मदी और कमाले अहमदी का दीदार करता अगर मुझे पहले मालूम होता, पहले मालूम होता। ये है मकामे मुस्तफा, ये है अजमते मुस्तफा, ये है रिफाते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा की कायनात में मिसाल नहीं। तो दोस्तों तुम ऐसे बुलंदो बाला रसूल के गुलाम हो, ऐसे अजमत वाले रसूल के गुलाम हो, ऐसी शान और शौकत वाले रसूल के गुलाम हो। फिक्र मत करो, मुतवज्जे हो जाओ, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, घबराओ नहीं। हमें ये मुश्ता सुनाया जा रहा है, हमें ये बशारत दी जा रही है। वो भी क्या? इबादी है मेरे गुलामों, गुलामों कहकर हमें ये खुशखबरी सुनाई जा रही है कि तुम दरे रसूल से वाबस्ता हो जाओ, दरे रसूल से वाबस्ता हो जाओ, अनीसे बेकसा के दरबारे बुहरवान से वाबस्ता हो जाओ।
یہاں بھی چین وہاں بھی چین، یہاں بھی سکون وہاں بھی سکون۔ تو دوستو ہمیں ہمارے گناہوں سے چھٹکارا اسی وقت ملے گا جب نبی کے ہاتھ اٹھیں گے، جب نبی کے لب مبارک حرکت میں آئیں گے۔ دوستو خدا بھی یہی چاہتا ہے، اے محبوب جس مجرم کے لیے تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے وہ کیسا ہی مجرم ہوگا میں اسے بخش دوں گا، میں اسے معاف کر دوں گا، نہ اس مجرم کو دیکھوں گا، نہ اس کے جرم کو دیکھوں گا، نہ خاطی کو دیکھوں گا، نہ اس کی خطا کو دیکھوں گا۔ بس اے محبوب میری نظر تو تجھ پر ہے، میری نظر تو تجھ پر ہے، تو جس کے لیے وسیلہ بن جائے گا اسے میں بخش دوں گا، اس کی مغفرت کر دوں گا۔ تو بخشنے والا رب ہے، وسیلہ محبوب رب ہے، وسیلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو دوستو مائل ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ مدینے والے سے۔ مدینے والا دور نہیں ہے، مدینے والا دور نہیں ہے، وہ تو قریب ہے، وہ تو قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ مدینے والا، وہ نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، وہ دور نہیں ہے، قریب ہے۔ ایسے قریب اور ایسے اولا رسول کی بارگاہ میں قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ تم جاؤ، مائل ہو جاؤ، ان سے تعلق رکھو، اس طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہارے پاپوں سے تمہیں نجات مل جائے گی، تمہارے گناہوں سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ خدا سارے گناہوں کو بخش دے گا، بڑا مہربان بخشنے والا ہے، مگر وسیلہ محبوب کو بنانا پڑے گا، وسیلہ نبی کو بنانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔